لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ آفرین تیجانی بنت ریاض تیجانی کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ فاتح خوانی اور ایصال ثواب سے متعلق مجلس ہے، اور ایک ایسی خاتون کہ فاتح خوانی اور ایصال ثواب سے متعلق یہ گفتگو، یہ مجلس ہے کہ جو اللہ کی راہ میں علوم آل محمد، علوم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن اور اپنے گھر سے کافی دور تشریف لے گئی تھیں، اور نہایت ہی محنت، انہماک، کوشش اور کاوش کے ساتھ دین کو اور اللہ کی معرفت، تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے تبلیغی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس راستے میں بھی کچھ کاوش اور کوشش تھی کہ جو جاری رکھے تھی۔ ایسا اس سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ اس طریقے کے موارد کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور اس کے بعد اسے موت بھی آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو قرآن مجید یعنی خود خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اس کے بعد اسے موت بھی آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً اس عمر میں موت کے غم کو برداشت کرنا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اس کو ایک حادثے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور سخت ہوتا ہے بالخصوص والدین، بھائی بہن، شوہر،
یا جو نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کے لیے سخت ہوتا ہے کہ وہ اس موت پہ کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اپنے آپ کو اس حادثے کو برداشت کرنے کے لیے کیسے تیار کریں. لیکن آپ وہ خوش قسمت افراد ہیں کہ قرآن مجید اس موت کے اجر کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے گھر سے نکلے اور اگر اس کو موت بھی آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یقیناً یہ آیت اور اس طریقے کی بہت ساری قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ جن میں ہجرت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے. ہجرت واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کے نزدیک. وہ ہجرت کی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کی جائے، اللہ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان بھی کیا ہے اور ایک اچھی صفت کے عنوان سے اللہ نے اس کو دیکھا ہے. لہذا قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے فضائل کو بیان کیا ہے، ہجرت کرنے والوں کی اچھائیوں کو بیان کیا ہے، ہجرت کرنے والوں کے اجر کو بیان کیا ہے، ہجرت کرنے والوں کے نتیجوں کو بیان کیا ہے، ہجرت کرنے والوں کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، حتیٰ اس کو کامیاب بتایا ہے. لیکن کون سی ہجرت؟ اللہ کی راہ میں ہجرت. ہجرت مطلب انسان ایک جگہ سے ٹرانسفر کرے، منتقل ہو جائے، دوسری جگہ چلا جائے. عموماً یہ کام سفر کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ انسان نے سفر کیا اور ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. اس کو ہجرت کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا گیا تاکہ ایک خاص مقصد کو حاصل کیا جائے. ہجرت مختلف اہداف سے ہوتی ہے، مختلف مقاصد سے ہوتی ہے. کبھی اس لیے انسان سفر کرتا ہے، جاتا ہے کہ مثلاً مال و دولت کما سکے. خوب اگرچہ حرام اگر راستہ نہیں ہے تو غلط نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کو سنوار سکے، بہتر سے بہتر بنا سکے، ظاہری اعتبار سے اور مادی اعتبار سے. اس مقصد یا ان جیسے اہداف و مقاصد کے تحت انسان سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے جس ہجرت اور جس سفر کی تعریف بیان کی ہے، جس کے فضائل بیان کیے ہیں، وہ یہ والی ہجرت نہیں ہے. قرآن مجید نے جس ہجرت کی بات کی ہے، جس سفر کی بات کی ہے، وہ اللہ اور رسول کی طرف ہے. کیونکہ جتنی بھی آیتیں ہجرت کے فضائل کو بیان کر رہی ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ آگے بعض ایک آدھ دو آیتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگرچہ اتنی نہیں، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں، اگر ساری آیتوں کو پڑھا جائے تو پوری گفتگو جو مجلس کی ہوگی اس میں صرف ہمارے خیال سے شاید آیتیں اور ترجمہ یا تھوڑی بہت وضاحت ہی ہو سکتی ہے. بس اس حد تک قرآن مجید نے ہجرت کے فضائل یا ہجرت سے متعلق اتنی مرتبہ بیان کیا ہے. جہاں بھی اللہ نے ہجرت کی فضیلت یا اس ایسے سفر کی فضیلت بیان کی ہے تو وہاں پہ یہ شرط لگائی. اس آیت شریفہ میں بھی ہے کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے اور اس ارادے سے نکلے، وہ اس کی یہ اہمیت ہے، اس کا یہ اجر ہے کہ اس کا اجر اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے ذمے. لہٰذا وہ ہجرت اہم ہے کہ جو اللہ اور رسول کے لیے ہو. یہاں پہ جب گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ وہ ہجرت کی جو اللہ اور رسول کے لیے ہو، تو اب یہاں پہ ہجرت کو دو نگاہ سے یا دو عنوان سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ ہجرت ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان جسمانی اعتبار سے سفر کرتا ہے، جسم کا سفر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جسم کی ہجرت. دوسری وہ ہجرت جہاں پہ انسان کا جسم سفر کرے نہ کرے، نفس سفر کرتا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نفس کی ہجرت. پہلے جسم کی ہجرت کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نفس کی ہجرت پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اور بہت تفصیلی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، اختصار سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں. انسان کے جسم کی ہجرت یعنی جو انسان عام طور سے جسم سے سفر کرتا ہے، جن مرحومہ کے ایصال ثواب میں گفتگو ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے طالب علم ایسے ہیں کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے ملک کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے
جا کے دوسرے ملک میں، حوزے میں، دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، جا کے علم حاصل کرتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، جا کے تبلیغ کرتے ہیں دین کی، دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، جا کے دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، یہ جسم کی ہجرت ہے۔ اور یقیناً جو اس کا اصل ہدف ہونا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ ہے اور ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، یقیناً مرحومہ کے جانے کا جو ہدف تھا وہ یہ کہ علوم آل محمد کو حاصل کر کے دین کی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر تبلیغ کی جا سکے۔ تو یہ جو مقصد ہے یہ اللہ اور رسول کا مقصد ہے، یہ الہی مشن ہے۔ خود علوم دینیہ کے حاصل کرنے کے لیے بے انتہا آیات اور روایات موجود ہیں۔ جہاں بعض آیتوں میں علم دین کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں روایات میں اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ خود وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ابھی ہم لوگ اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہجرت ہے، علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے حوض علمیہ قم تک جانا، یہ ہجرت جسم کی ہجرت ہے۔ قرآن مجید نے جس مفہوم کو بیان کیا ہے اس مفہوم کا مصداق یہ بھی ہجرت ہے۔ اور اگر انسان اس حد تک اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یہ اس مفہوم کے مصداق میں آ جاتا ہے، یعنی اس مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے، ظاہر سی بات ہے کہ وطن کو چھوڑنا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ آدمی آسانی سے تیار نہیں ہوتا اپنے وطن کو۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں لیکن ان کو گھر والوں کی یاد ستاتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے ان کو۔ بعض اوقات بعض لوگ صبر کر لیتے ہیں، بعض صبر نہیں کر پاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں۔ ایسے موارد ہیں کہ بعض اپنے وطن سے دوری، اپنے عزیز و اقارب سے دوری برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ ایک قربانی ہے، اور اسلام نے وطن کے ترک کرنے اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کے کسی ہدف سے، اور بالخصوص اسلامی ہدف سے دوسری جگہ پہ جانے کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کو قربانی کے عنوان سے دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان نے قربانی دی، اپنے وطن کو ترک کر دیا، اپنے ملک کو ترک کر دیا، اپنے شہر کو ترک کر دیا، اور جا کے دوسرے دیار میں، اجنبی دیار میں جا کے غربت کی زندگی میں، یعنی غریب الوطنی کی زندگی میں انسان زندگی گزار رہا ہے اور وہاں پہ رہ رہا ہے تاکہ علوم آل محمد کو حاصل کرے۔ تو یہ جو ہجرت ہے یہ ہجرت جسم کی ہجرت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جسم کی ہجرت اگر اللہ اور رسول کے لیے ہے تو ایک نفس کی ہجرت کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور اس جسم کی ہجرت سے نفس کی ہجرت آگے بڑھتی ہے اور اس کے مراحل آگے بڑھتے ہیں۔ نفس کی ہجرت کیا ہے؟ اور یہ اہم ہے ہم لوگوں کے لیے۔ نفس کی ہجرت کسے کہتے ہیں؟ خوب ہجرت یعنی سفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ نفس کی ہجرت کا مطلب بھی یہ کہ نفس کا سفر، نفس ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے، جس مقام پہ ہم ہیں اس مقام سے سفر کریں۔ کوئی بھی عقل مند انسان، جسم کا بھی سفر ہوتا ہے تو جہاں سے سفر کرتا ہے وہاں سے پست مقام پہ نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ وہ افراد کی جو کہ مال و دولت کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اگر وہ ایک شہر میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا پیکج اچھا ہے تو اب وہ اس اچھے پیکج کو چھوڑ کے کم پیکج کی طرف ہجرت نہیں کریں گے۔ دنیا کا اصول ہے، عقل ہے، یہ کامن سینس کی چیز ہے کہ انسان ہمیشہ آگے کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ تو نفس کی جو ہجرت یہاں پہ مراد لی گئی ہے وہ سفر وہ ہے کہ جو نفس جس مقام سے ہے اس مقام سے بلندی کی طرف آگے جائے، پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ یہ اور بات ہے کہ معاشرے میں ایسے موارد دکھے ہیں نفس کی ہجرت میں، اور انسان اگر وہ جسم کے سفر کے فلسفے کو محسوس کر لے تو نفس کے سفر میں اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن معاشرے میں ایسے افراد دکھتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے واقعی عبرت ہے، ان کو درس لینا چاہیے کہ بعض اوقات ان کا نفس پستی کس طرف سفر کرتا ہے۔ ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی اگر نفس برائیوں کو قبول کرنے لگا، اگر نفس غلط کلچر کو ایکسیپٹ کرنے لگا، اگر نفس خرابیوں کو قبول کرنے لگا، اگر نفس بدکاریوں کی طرف بڑھنے لگا، اگر نفس خیانتوں کی طرف بڑھنے لگا، اگر نفس گناہوں کی طرف بڑھنے لگا، تو یہ اس کی ہجرت، اس کا سفر پستی کی طرف ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس کی نہ یہ کہ صرف تعریف نہیں کی گئی ہے بلکہ مذمت کی گئی ہے۔ در واقع نفس کے سفر میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو نفس کی ہجرت کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ نفس آزادی کی طرف بڑھے۔
انسان جب گناہ کرتا ہے تو خواہشات کا اسیر و قیدی ہوتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو شیطان کا اسیر و قیدی ہوتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ شرک کا شکار ہوتا ہے۔ نفس کے سفر کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے آزاد کرا لے جائے، نفس کے سفر کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات سے آزاد کرا لے جائے، نفس کے سفر کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو غلاظتوں اور خباثتوں سے نکال کے اچھے مقام کی طرف لے کے جائے، بلندیوں کی طرف لے کے جائے۔ تو نفس کا سفر، نفس کی ہجرت یعنی معنوی مراحل کو طے کر کے انسان آگے کی طرف جائے، معنوی مراحل کو طے کر کے انسان کمال کی طرف جائے۔ یہ نفس کا سفر ہے، یہ نفس کی ہجرت ہے۔ تو جسم کی ہجرت اگر حوض علمیہ قم کی طرف ہے، جسم کی ہجرت اگر علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں معرفت پروردگار حاصل ہوتی ہے، تقوی الہی حاصل ہوتا ہے کہ جو نفس کی ہجرت ہے۔ تو انسان جسم کی ہجرت کر کے حوض علمیہ جاتا ہے تاکہ نفس کی ہجرت کر سکے، تاکہ نفس کا سفر کر سکے، نفس کو بہت ساری غلاظتوں سے، خرابیوں سے، برائیوں سے، عیوب سے نکال سکے۔ اور پھر یہ نفس کی ہجرت ہوتی رہتی ہے۔ جسم کی ہجرت محدود ہوتی ہے، انسان آئے دن سفر نہیں کرتا، ہر وقت سفر کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر کیا، دوسری جگہ پہ جا کے جہاں پہ اس کے اہداف و مقاصد ہیں وہاں ٹھہر گیا، وہاں رک گیا، اب اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن نفس کا سفر وہ ہے کہ جس کو ہر روز ہونا چاہیے، ہر لمحے ہونا چاہیے، ہر آن ہمارا نفس اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لے کے جائے۔ تھوڑی دیر پہلے جو خرابی تھی وہ اس ٹائم ہمارے اندر نہ رہے، کل جو برائی تھی وہ آج ہمارے اندر نہ رہے، پچھلے ہفتے اور پچھلے مہینے جو ہمارے نفس کی حالت تھی وہ اس ہفتے اور اس مہینے نہ رہے۔ اور اسی لیے روایت میں ہے کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ مومن ہمیشہ بعنوان نفس سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھاتا جاتا ہے، اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان جا کے اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کہ جس کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ کمال انسانی تک پہنچ سکتا ہے انسان، اور ایسے افراد، ایسے علماء ہمارے درمیان گزرے ہیں۔ لہٰذا اب اس بنیاد پہ کہ جب انسان نفس کی ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نفس کی ہجرت کے نتیجے میں اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے نتیجے میں آل محمد علیہ السلام کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ وہ کمال کی بلندیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ خود اللہ اس کے اوپر رحم کرنے لگتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، آل محمد خود اس کی کاوشوں کوششوں کو دیکھ کے سراہتے ہیں۔ یہ نفس کی ہجرت ہے جو جسم کی ہجرت کے نتیجے میں ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ نفس کا سفر ہے کہ جو جسم کے سفر کے نتیجے میں۔ قرآن مجید نے، اب یہاں پہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک آدھ 2 آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن مجید نے جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت سی آیتوں میں ہجرت کی تعریف کی ہے۔ ہم یہاں پہ بعنوان مثال صرف 1-2 آیت پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، سفر کیا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے ہجرت کی ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، کیونکہ جب تک رحمت پروردگار کی امید نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اللہ کی راہ میں کیسے سفر کرے گا؟ کسی امید کی بنیاد پہ انسان آگے بڑھتا ہے۔ جو لوگ بھی سفر کرتے ہیں، چاہے جس عنوان سے سفر ہو، چاہے جس مقصد کے تحت سفر ہو، جب تک ان کے لیے کوئی امید اور مقصد نہیں ہوتا ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ سفر کرے۔ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والا اللہ سے امیدوں کو وابستہ کرتا ہے، اور جو اللہ سے امیدوں کو وابستہ کر لے، جو اللہ سے امید لگا لے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟
یہ در واقع توحید کے مراحل میں سے ہے کہ انسان ساری امیدوں کو چھوڑ کے ذات پروردگار سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لے۔ یا دوسری آیت شریفہ جو سورہ توبہ ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کیا ہے، اپنے نفسوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا عظیم درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنے نفس کے ذریعے جہاد یعنی کوشش کرنے والے، اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ بواقع ہجرت ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ انسان اپنے درجے کو بڑھا سکے۔ اب یہ اور بات ہے، نگاہوں کا فرق ہوتا ہے کہ بعض افراد جب انسان کی نگاہیں محدود ہوتی ہیں تو وہ صرف مال و دولت و مادیات کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ صرف کی قید ہم نے اس لیے لگائی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان مال و دولت اور اس مادیات کو بالکل ترک کر کے ایک دم تارک دنیا بن جائے، لیکن ان چیزوں میں گھر کے دنیا کو اتنا زیادہ اپنے نزدیک نہ کر لے کہ دین کو فراموش اور اللہ کو فراموش بھی نہ کر دے۔ اصل مقصد اپنے نفس کا کمال ہونا چاہیے۔ لہذا اگر انسان اپنے درجات کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو بعض اوقات اگر صرف دین کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ محدود نگاہ ہے، وہ اپنی ساری کوششیں اس دنیا میں کر رہے ہیں، اس زندگی کے میں کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں رہے گی، ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہیں رہے گی، انسان کی زندگی کب کس وقت کتنی دیر میں ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن جب انسان کی نگاہیں وسیع ہوتی ہیں تو پھر انسان دنیا میں صرف اتنا لیتا ہے جتنی اس کو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان دنیا سے نہیں لیتا ہے۔ اور اصل جو انسان سرمایہ گزاری کرتا ہے، جو اصل سیونگ کرتا ہے، جو اصل انسان اپنے آخرت، اپنی آگے کی زندگی کے لیے، مستقبل کے لیے جن چیزوں کو محفوظ کرتا ہے وہ آخرت اور عاقبت ہے۔ اللہ یہاں پہ اس عظیم درجے کی بات کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نزدیک جس کا درجہ آخرت میں عظیم ہے، یقیناً دنیا میں بھی عظیم ہے۔ جس کا آخرت میں بڑا درجہ ہے اس کا یقیناً دنیا میں بھی بڑا درجہ ہے۔ لہذا اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، درجہ بھی عظیم ہے اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک کامیاب بھی ہیں، فائنلی کامیاب ہیں، یہی کامیاب افراد ہیں۔ اور در واقع انسان کی کامیابی، جیسا کہ بھی ہم نے عرض کیا کہ انسان جب نفس کی ہجرت کرتا ہے تو نفس کی ہجرت کے نتیجے میں انسان مانوی مراحل کو طے کرتا ہے، اور مانوی مراحل کو طے کرتے کرتے انسان کامل کی حد تک پہنچتا ہے۔ یہی انسان کی کامیابی ہے، یہی انسان کی عظمت ہے، انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ نے ہجرت سے متعلق گفتگو کیا۔ یہ ہجرت، اللہ کی طرف جو ہجرت ہے، یہ در واقع یہی ہے کہ جو انسان کی کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ہجرت کا ایک دوسرے سے گہرا ربط ہے۔ جب انسان کے نفس میں اتنی ہجرت ہوتی ہے اور نفس اتنا سفر کرتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو ترک کرنے اور اس کی قربانی دینے پہ آمادہ ہو جائے تو پھر جسم کی ہجرت ہوتی ہے۔ اور جب جسم کی ہجرت ہو کے کسی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں معنویات کو حاصل کرے تو اس کے نتیجے میں پھر نفس کی ہجرت ہوتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا، لیکن اب جب ہم نے نفس اور جسم دونوں کی ہجرتوں کی وضاحت کو محسوس کر لیا ہے تو اب ان درجوں کو، ان مراحل کو سمجھنے میں نسبتاً آسانی ہوگی کہ جب نفس کی ہجرت ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جسم کی ہجرت ہوتی ہے، اور جسم کی ہجرت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کا ہدف و مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نفس کی ہجرت حاصل ہو جائے۔ بہت اہم چیز اس میں ہے کہ انسان کا اگر ارادہ مضبوط ہو تو یقیناً پھر نفس کی ہجرت حاصل ہوتی ہے، اگر ارادہ مضبوط نہ ہو تو نفس کی ہجرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ نفس کی ہجرت کے لیے جسم کی ہجرت کی ہی جائے،
ہو سکتا ہے کہ انسان کو ضرورت نہ ہو ہجرت کرنے کی، اپنے ہی مقام پہ بیٹھے ہوئے انسان مضبوط ارادہ کر لے کہ آج سے مثلاً ہم غیبت ترک کر دیں گے، آج سے ہم تہمت ترک کر دیں گے، آج سے ہم تکبر سے دور ہو جائیں گے، آج سے ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے، آج سے ہم فلاں برائی سے دور ہو جائیں گے۔ یہ مضبوط ارادہ انسان کو نفس کی ہجرت میں آگے بڑھا دے گا، اور ہر روز نفس کی ہجرت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے۔ ہر نماز انسان کا ایک سفر ہے کہ جو نفس کو آگے اور کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہر عبادت انسان کا ایک سفر ہے کہ جو اس کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہر تسبیح انسان کا ایک سفر ہے کہ جو اس کو کمال کی طرف لے کے جاتی۔ اگر انسان ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس مفہوم اللہ اکبر میں اتنا ڈوب جائے کہ اس کا نفس کمال کی طرف چلے۔ اللہ یہ کہ ایک قدم بڑھے، لیکن نفس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر انسان کے اندر مضبوط ارادہ ہے تو نفس کی ہجرت ہو سکتی ہے، مضبوط ارادے کے بغیر نفس کی ہجرت نہیں ہوتی ہے، اور نفس جہاں پہ ہوتا ہے وہیں رہ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان بہت ہی اونچے مقام پہ بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن ارادہ مضبوط نہ ہو، اس کے اندر بصیرت نہ ہو، اگر وہ غفلت کا شکار ہو تو عظیم مقام پہ بھی پہنچ کے بھی وہ ہجرت نہیں کر پاتا ہے، نفس کی ہجرت نہیں ہو پاتی ہے۔ جسم کی ہجرت ہو جاتی ہے، نفس کی ہجرت نہیں ہو پاتی ہے، ارادے ٹوٹتے ہیں، اس کے باتوں کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتا ہے، بصیرت نہیں ہوتی ہے، غافل ہوتا ہے۔ یہ راہ خدا میں زیارتوں پہ جانا، حج پہ جانا، عمرے پہ جانا، یہ وہاں جب جائے انسان تو تبدیل ہو کے آئے، لیکن اگر کوئی انسان گیا اور جیسا گیا تھا ویسے ہی لوٹ آئے تو یہ جسم کی ہجرت تو ہو گئی تھی، جسم کا سفر تو ہو گیا تھا البتہ، کیونکہ یہاں پہ گیا اور لوٹ آیا تو یہ جسم کا سفر تو تھا، لیکن اس کے نتیجے میں نفس کا سفر نہیں ہوا ہے۔ لہذا بعض مقام پہ انسان پہنچنے کے بعد بھی کہ جہاں اس کے نفس کی ہجرت اور نفس کا سفر ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لے تو نفس کا سفر ہو جائے۔ اور بہترین مثال اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، جناب حر۔ جسم کی ہجرت کے اعتبار سے جناب حر بہت ہی کم فاصلے کا آپ نے سفر کیا، لیکن نفس کی ہجرت کے اعتبار سے ایک پوری دنیا کو چھوڑ کے ایک دوسری دنیا میں آ گئے تھے، ایک پورے ماحول کو چھوڑ کے دوسرے ماحول میں آ گئے تھے۔ جن چیزوں کو چھوڑا تھا وہ لشکر یزید تھا، وہ یزید کی حکومت و سلطنت کا ایک نمائندے کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ایک عہدہ تھا، یزید کی بادشاہت تھی، یزید کی حکومت تھی، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ مضبوط اتنا ارادہ تھا کہ یہ ساری دنیاوی چیزیں، دنیاوی چکا چوند جناب حر کو روک نہیں سکیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے جناب حر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مختصر سی ایک سفر کے نتیجے میں آ کے ایک دوسری دنیا میں آ گئے۔ در واقع جناب حر نے کون سی ہجرت کی ہے؟ جناب حر نے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وقت ہمارا ختم پہ، اس لیے ہم بہت تفصیلی اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ در واقع جناب حر نے لیڈرشپ میں ہجرت کی تھی، ولایت کی ہجرت کی تھی۔ ابھی تک جناب حر جہاں پہ تھے وہاں پہ یزید کی رہبری تھی، یزید کی لیڈرشپ میں تھے۔ ایک مرتبہ یزید کی رہبری اور لیڈرشپ کو نوچ کے پھینک دیا اور وہاں سے نکل کے سرکار سید الشہداء کی رہبری میں آ گئے۔ لیڈرشپ کی ہجرت تھی، اور یہ بہت اہم ہے۔ دوسری ساری ہجرتوں کے کامیاب ہونے کے لیے لیڈرشپ کی ہجرت اہم ہے، اس لیے کہ اگر طاغوت کی ولایت میں انسان ہوگا تو وہ کبھی بھی اس کی ہجرت کامیابی کی طرف نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان الہی ولایت کی لیڈرشپ میں ہوگا تو یقیناً اس کا ہر بڑھنے والا قدم کہ جو کہ اللہ کے راستے میں ہو، رسول کے راستے میں ہو، وہ اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ جناب حر نے جو ہجرت کی وہ یزید کی ولایت کو، ولایت بھلے ہی کہ انسان زبان سے کچھ بھی کہے، ولایت کا مطلب ہمارا ولی وہ ہے کہ جس کا ہمارے نفس پہ کنٹرول ہے۔ اگر ہم شیطان کے اشارے پہ چل رہے ہیں، شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تو بھلے ہی ہم کتنا کہیں کہ اللہ ہمارا ولی ہے، لیکن در واقع طاغوت ہمارا ولی ہے، شیطان ہمارا ولی ہے۔
جناب حر اب تک جس ماحول میں تھے وہاں ابن زیاد سے حکم مل رہا تھا، یعنی حکم یزید تھا، اور حکم ملتا جاتا تھا، وہ فالو کرتے جاتے تھے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم ابن زیاد کے حکم کو فالو نہیں کریں گے، پسر سعد کے حکم کو فالو نہیں کریں گے، یزید کے حکم کو نہیں مانیں گے، اب ہم جا کے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حکم کو مانیں گے۔ لہٰذا انہوں نے لیڈرشپ کو تبدیل کر دیا۔ اور عالم اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس نگاہ سے بہت اہم مرحلہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے عالم اسلام میں لیڈرشپ کے معاملے کو لے کے ہجرت کی ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ کامیابی اسی میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو نفس کی ہجرت ہوتی ہے وہ اصل ہجرت، یعنی جس طریقے سے جسم سفر کرتا ہے تو اگر ایک قدم آگے بھی بڑھے تو دکھتا ہے، لیکن نفس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں دکھتے ہیں، لیکن اس کے نتائج دکھتے ہیں، نتیجے سامنے آتے ہیں۔ انسان اگر نفس کے مرحلے میں سفر کرے اور ہجرت کرے تو نتیجے سامنے آتے ہیں۔ بس ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں اور آپ کی زحمت بھی تمام کریں۔ مرحومہ نے جو یہ جسم کی ہجرت کی تھی، سفر کیا تھا، اس کے نتیجے میں جا کے اگرچہ نظام ولایت کو اس سے پہلے کی یہاں سے تشریف لے جاتی، انہوں نے یقیناً یہاں کی زندگی میں ولایت فقیہ کو محسوس بھی کیا تھا، سمجھا بھی تھا، لیکن وہاں جا کے مزید ان کی نگاہیں، ان کی بصیرت میں اضافہ ہوا، اور یہ نفس کی ہجرت کا نتیجہ تھا کہ اپنے وجود میں تبدیلی کی، اور وجود میں تبدیلی کرنے کے بعد جو اس کے اثرات نمایاں ہوئے، ہم نے عرض کیا کہ نفس کی ہجرت دکھتی نہیں لیکن اثرات نظر آتے، اثرات نمایاں ہوئے۔ اس میں سے مرحومہ کا ایک کام یا یوں کہا جائے ان کی ایک ایکٹیویٹی کی، جس کو ہم در واقع یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ انہوں نے عمل کیا۔ مرحومہ کو شہداء سے بہت لگاؤ تھا اور شہداء کے پیغام اور میسج کو پہنچانے کی کوشش کیا کرتی تھیں کہ یہ کس عنوان سے شہید ہوا، کس اہداف و مقصد کے تحت شہید ہوا، کس راستے پہ شہید ہوا۔ ایک عجیب لگاؤ تھا، اس سے متعلق کافی زحمتیں بھی کیں، کافی کام بھی کیا۔ در واقع دیکھا جائے تو کربلا کے بعد ثانیہ زہرا نے بھی اس بات کی پوری کوشش کی تھی کہ شہداء کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچا دیں۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا کے شہداء کو چھوڑ کے نہیں، در واقع یہی وہ شہداء ہیں کہ جو کربلا شہداء کے راستے پہ ہیں، راستے الگ نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بات سامنے کی ہے، لہٰذا اس جگہ سے پیغام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انسان کو، اس لیے کہ سامنے کی پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ثانیہ زہرا کے حرم کے تحفظ کے لیے جان دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، تو یہ شہداء کربلا کا راستہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو اسلامی ویلوز کے لیے، اسلامی اقدار کے لیے اپنی جان کو دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو یہ شہداء کربلا کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے ہم آج بھی شہداء کربلا سے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے شہداء کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ جسم کے ساتھ ہمارے اور ان کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے، بہت طولانی فاصلہ ہے، لیکن اگر ہم نفس کے اعتبار سے، اہداف و مشن کے اعتبار سے دیکھیں تو آج بھی ہم ان کے نزدیک ہو سکتے ہیں، اس راستے کو اپنا سکتے ہیں اور اس راستے پہ جا کے اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہر ممکن قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک عظیم کارنامہ تھا خاتون کا کہ جن کے متعلق یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کہ انہوں نے شہداء کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، اور جس کو اس نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روش اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت تھی، اس لیے کہ جس وقت شہید اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ ایک ہدف اور مقصد کے تحت اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد رہنے والے افراد ان اہداف و مقاصد کو لوگوں تک نہ پہنچائیں تو قتل کرنے والے کی یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ شہید کی جو قربانی ہے اور جو شہید نے جان دی ہے اس کو لوگوں سے چھپا دیا جائے، اس کے اہداف کو چھپا دیا جائے، اس کی تحریک کو چھپا دیا جائے۔
لہٰذا بعد میں جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ دشمن سے اس لیے لڑیں، اس بنیاد پہ دشمن کے مقابلے میں آ جائیں کہ ان کے اہداف کو نہ چھپایا جا سکے، ان کے مقاصد کو نہ چھپایا جا سکے، ان کی تحریک کو نہ چھپایا جا سکے اور تحریک آگے بڑھے۔ ہر شہید ہونے والا اس کے پیچھے ایک ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد سوائے اللہ اور رسول کے کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب شہید اس دنیا سے رخصت ہو تو ہم اس کے اہداف و مقاصد کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دشمن اس کی شہادت کے اہداف کو چھپانے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ اور یہ راستہ، یہ کام اتنا اہم ہے، اس کے نا یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت تھی کہ جس پہ یہ مرحومہ عمل کر رہی تھی۔ ثانیہ زہرا کے نزدیک یہ راستہ اتنا اہم ہے کہ ثانیہ زہرا نے اس راستے پہ چلنے کے لیے جن مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات پیش کریں گے تاکہ ثانیہ زہرا کی قربانیوں کو ہم لوگ محسوس کر سکیں۔ روایت میں ہے کہ جس وقت جناب حبیب، اور بس یہی مصائب کے جملے ہیں اور آپ کی زحمت تمام، کہ جس وقت جناب حبیب امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے تشریف لائے، ثانیہ زہرا تک یہ پیغام پہنچا کہ بی بی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر نصرت کے لیے آئے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ ثانیہ زہرا نے کہا فضہ جاؤ، جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ جب ثانیہ زہرا کے یہ سلام جناب حبیب تک ایک واسطے کے ذریعے سے پہنچا، جناب حبیب نے ثانیہ زہرا کی آواز نہیں سنی، ایک واسطے کے ذریعے سے سلام پہنچا، تو جناب حبیب نے اپنے منہ کو پیٹا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا اور یہ نعرہ کرنے لگے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ آغازادیاں غلاموں کو سلام کہلائیں۔ عزیزان محترم، یہ عظمت تھی ثانیہ زہرا کی کہ جس کو جناب حبیب جیسا فقیہ پہچانتا تھا کہ ثانیہ زہرا جیسی ذات حبیب کو سلام کہلائیں۔ حبیب برداشت نہ کر سکے کہ ثانیہ زہرا حبیب کو سلام کہلائیں، لیکن اے حبیب آپ کربلا میں شہید ہو گئے، اے حبیب کاش آپ کوفے اور شام میں ہوتے، تو آپ اس راستے کو کیسے برداشت کر سکتے کہ جس وقت زینب بھرے دربار میں، زینب بھرے بازار میں، چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ شام ہو، نامحرموں کا مجمع تھا، منادی آواز دیتا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ امام سجاد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ایک ایک کو پہچنوایا جاتا تھا۔ عزیزوں بہت سخت وقت گزرا تھا جناب زینب پہ کہ جب دربار شام میں بھرے مجمع میں یزید نے سوال کر لیا تھا کہ یہ خاتون کون ہے۔ ثانیہ زہرا اپنے آپ کو چھپانا چاہتی تھیں، لیکن یزید نے بھرے دربار میں سوال کیا کہ یہ خاتون کون ہے، لیکن اللہ رے اللہ، زینب کی اتنی ہیبت تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بتا سکے کون ہے۔ جب یزید نے 2-3 بار سوال کیا تو پھر کسی نے آ کے بتایا کہ علی کی بیٹی زینب ہیں، یہ ثانیہ زہرا ہیں۔ عزیزان محترم، وہ زینب کہ جنہوں نے ایک واسطے کے ذریعے سے سلام کہلایا تو حبیب جیسے کو برداشت نہیں ہوا، لیکن وہی زینب بھرے ہوئے دربار میں، شام کے دربار میں یزید سے مخاطب ہیں، خطبہ بھی ارشاد فرما رہی ہیں، یزید کے سوالوں کا جواب بھی دے رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا کی نگاہ میں شہیدوں کے پیغام کو پہنچانا اتنا اہم ہے کہ باوجود اس کے کہ بی بی کی یہ عظمت تھی، لیکن اگر بھرے دربار میں موقع مل جائے تو سب کے سامنے اس پیغام کو پہنچا دو۔ لہٰذا بی بی نے اپنے خطبے میں اپنے بھائی کے پیغام کو پہنچا دیا اور لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ حسین نواس رسول، یزید نے حسین کو بے خطا قتل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بارلا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارلا ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بارلا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بارلا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بارلا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے دن مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما،
اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ کو ہدیہ فرمائیں۔